ایم اے فائنل اردو، پیپر فرسٹ، اردو پروز نان فکشن، یونٹ تھرڈ، ٹاپک فرسٹ، سوانح یادگار غالب۔ اردو نثر کے فروغ میں مولانا الطاف حسین حالی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ صحت کی خرابی کے باوجود وہ برابر لکھتے رہے اور نہایت توجہ کے ساتھ لکھتے رہے۔ وہ بہت اچھے شاعر بھی تھے اور بلند پایہ نثر نگار بھی، لیکن شاعری پر ان کا پلہ بھاری ہے۔ حالی کی نثر نگاری کا آغاز 1867 میں ہوا۔ سب سے پہلے انہوں نے مذہب سے متعلق ایک کتاب لکھی جس نے زیادہ شہرت نہیں پائی۔ ان کی پہلی اہم نثری تصنیف مجالس النساء ہے۔ یہ عورتوں کی تعلیم سے متعلق ہے، لیکن انداز ناول کا ہے۔ یہ کتاب بہت مقبول ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے سوانح نگاری اور تنقید کی طرف توجہ کی۔ حیات سعدی لکھ کر انہوں نے اردو میں سوانح نگاری کا باقاعدہ آغاز کیا۔ واقعات کے سلسلے میں انہوں نے چھان بین سے کام لیا اور سائنٹیفک انداز میں ایک عظیم فارسی شاعر کے مستند حالات پیش کر دیے۔ یہ کتاب 1882 میں لکھی گئی تھی۔ یادگار غالب مولانا کے قلم سے لکھی گئی دوسری کتاب ہے، جسے غالب شناسی کی طرف پہلا قدم کہنا چاہیے۔ اس سے مولانا حالی کی غالب فہمی کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ البتہ درست ہے کہ غالب کی کمزوریوں کو وہ چھپا جاتے ہیں۔ ایک تو ان کا مزاج عیب جوئی کا نہ تھا، دوسرے غالب کو وہ اپنا استاد مانتے تھے۔ حیات جاوید سر سید کی ضخیم اور مضبوط سوانح عمری ہے۔ مولانا حالی نے اس پر بہت محنت کی۔ مواد کی فراہمی کے لیے بار بار علی گڑھ آئے اور کافی دنوں تک یہاں مقیم رہے۔ انداز یہاں بھی وہی ہے کہ صاحب سوانح کی خامیوں پر اکثر وہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے شبلی اس کتاب کو طنز سے مدلل مداحی کہتے تھے۔ شبلی کی یہ سخت تنقید حیات جاوید کی اہمیت اور افادیت کو گھٹا نہیں سکتی۔ مولانا حالی کی سب سے اہم تصنیف مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ یہ ان کے مجموعہ نظم کا مقدمہ ہے، لیکن اب تک ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں شاعری کے اصول زیر بحث لائے گئے ہیں۔ پروفیسر آل احمد سرور نے اسے اردو شاعری کا پہلا مینیفیسٹو کہا ہے۔ اس کتاب سے واضح ہوتا ہے کہ حالی شاعری کی افادیت اور مقصدیت کے قائل تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاعری کو اعلیٰ مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور تاریخی حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ شاعری سے یہ کام لیا جاتا رہا ہے۔ پہلے حصے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شاعری کے لیے کیا شرطیں ضروری ہیں، نیز یہ کہ شاعری میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ کتاب کے دوسرے حصے میں شعری اصناف، غزل، قصیدہ، مرثیہ مثنوی کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ مولانا حالی کی نثر سادہ اور رواں ہونے کے ساتھ ساتھ توانا اور پرتاثیر ہے۔ یہ درست ہے کہ ان کے یہاں نہ مولوی نذیر احمد کا زور بیان ہے، نہ علامہ شبلی کی سی شگفتگی و رعنائی۔ اس کے باوجود اس میں ایک خاص طرح کی دلکشی ہے جو اپنی بات کو واضح انداز میں پیش کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ آگے چل کر اردو میں جس نثر نے رواج پایا، اس کی بنیاد حالی کی نثر پر ہے۔ مولانا حالی کی سوانح نگاری۔ اردو ادب میں حالی کی کئی حیثیتیں ہیں۔ وہ شاعر ہیں، مقالہ نگار ہیں، نقاد ہیں اور سوانح نگار ہیں۔ لیکن تنقید اور سوانح دو اصناف ایسی ہیں جو ان کے احسان سے گراں بار ہیں۔ انگریزی نہ جاننے کے باوجود انہوں نے انگریزی ادب سے فیض اٹھایا اور اپنی تصانیف سے اردو ادب کو وسعت دی۔ مولانا حالی کے زمانے میں ملک کے سیاسی حالات نے جو کروٹ لی، اس کا مولانا نے گہری نظر سے مشاہدہ کیا۔
انہوں نے ہوا کا رخ پہچانا اور وقت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس اصول پر عمل پیرا تھے کہ جدھر کو زمانہ پھرے تم بھی ادھر کو پھر جاؤ۔ انہوں نے سر سید کو اپنا رہبر مانا اور اپنے قلم سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کرنے کی سعی کی۔ اپنی قوم کو بیدار کرنے اور اس کا کھویا ہوا وقار بحال کرنے کے لیے مولانا حالی ضروری خیال کرتے تھے کہ قوم کے محسنوں کی سوانح لکھی جائیں۔ اس ضرورت پر انہوں نے بار بار زور دیا ہے۔ ان کی ایک مشہور سوانح ہے یادگار غالب۔ یادگار غالب مولانا حالی کی دوسری سوانحی کتاب ہے جسے شیخ اکرام نے حالی کی شاہکار تصنیف کہا ہے۔ یہ 1896 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ وہ غالب کی شاعرانہ عظمت کے قائل تھے، اسی لیے ان کی سوانح پر قلم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ غالب کی زندگی پر لکھنے میں ایک طرف کچھ آسانیاں تھیں تو دوسری طرف کچھ دشواریاں بھی تھیں۔ آسانی یہ تھی کہ غالب سے مصنف کا عقیدت مندی کا تعلق تھا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ غالب کے سلسلے میں مواد کی فراہمی چندہ دشوار نہ تھی، لیکن اس میں نزاکت بھی تھی کہ کسی ہم عصر کے بارے میں لکھنا طرح طرح کے اعتراضات کو دعوت دینا تھا۔ جفاکشی مولانا حالی کی عادت تھی۔ انہوں نے غالب کی تمام تصانیف جمع کر کے ان کا مطالعہ کیا، غالب سے قریبی تعلق رکھنے والوں سے رابطہ قائم کیا اور غالب کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ غالب کی زندگی کے حالات، نجی باتوں اور اس عظیم شاعر کے لطائف و ظرائف کی طرف کم توجہ کی اور ان کی تصانیف کے تنقیدی مطالعے کی طرف زیادہ۔ اس کے باوجود یہ کتاب غالبیات کے سلسلے کی پہلی اہم کتاب ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی اردو ادب کے ان 5 عظیم الشان قلم کاروں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کے بغیر اردو کی تاریخ مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ گویا اردو ادب کی عمارت جن مضبوط بنیادوں پر تعمیر ہوئی ہے، ان میں الطاف حسین حالی کی شخصیت بنیاد کی حیثیت سے اہم اور قابل قدر ہے۔ انہوں نے ادبی گلزار میں طرح طرح کے پھول کھلائے ہیں۔ شعر و شاعری، تنقید، تحقیق، خاص طور پر سوانح نگاری میں ان کی خدمات ہمیشہ قابل فخر ہیں۔ حالی سے پہلے اردو ادب میں سوانح نگاری کا رواج نہ تھا۔ انہوں نے ہی سوانح نگاری کی ابتدا کی۔ یادگار غالب کے عنوان سے مرزا اسد اللہ خان غالب پر زبردست و بے پناہ سوانح نگاری کی ہے۔